الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں بڑی اہم بات اللہ رب العزت نے ہم سے فرمائی ہے، اور یہ ہماری فطرت بھی ہے کہ جو کام ہم کریں یا جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا جائزہ لینا کہ ہم نے جو کام کیا ہے اس کام میں ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ کوئی دنیا کا کوئی بھی کاروبار بغیر اس کے نہیں چل سکتا۔ ایک دکاندار اگر صرف دکان چلاتا رہے، سامان بیچتا رہے، لاتا رہے اور اپنی آمدنی کا حساب نہ کرے، اپنے گھاٹے کا اور فائدے کا محاسبہ نہ کرے، حساب نہ کرے، تو ایک دن اس کا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ آڈٹ کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم نے دکان کھولی، صبح 9 بجے دکان کھولی اور رات کو 10 بجے ہم نے دکان بند کی، تو اس دن کا ہمارا کتنا مال سیل ہوا اور کتنی آمدنی ہوئی، اور اس میں اصل مال کتنا ہے اور اصل آمدنی کتنی ہے اور نفع کتنا، یہ اس کو جائزہ لینا پڑے گا۔ ایک پاور لوم چلانے والا روکڑ رکھے رہتا ہے، روکڑ بہی کھاتا جس کو کہتے ہیں، اس کا وہ حساب رکھتا ہے مہینے بھر، سال بھر میں۔ آپ جا کہتے ہیں کہ سیٹھ جی میرا حساب کر دیجئے، کہ سال بھر میں نے لوم چلایا، آپ کے ہاتھ سے میں روپیہ لے جاتا رہا، آپ کتنا مجھے دیتے رہے، اور اس میں میری بچت ہے کہ میرا نقصان ہے، اپنی کمائی سے زیادہ میں لے گیا یا کم لے گیا، یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا بروز قیامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو زندگی کے مارکیٹ میں بیچتا ہے، فبایع نفسہ، وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، فموتقھا او موبقھا، یا تو اس کو جہنم کی آگ سے نجات دلا لیتا ہے یا اس کو جہنم کے آگ میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جیسے ہم کو مال کے بدلے میں پیسہ، پیسے کے بدلے میں مال ملتا ہے، جس کو مبادلۃ المال بالمال کہا جاتا ہے، مال کے بدلے مال، ایسے قیامت میں ہمارے اعمال یہ ہماری طرف سے مال ہوں گے، اور اس کے بدلے میں جنت یا جہنم جو ہے یہ ہمارا سامان ہوگا، جو اپنا عبادت دے کر کے یا نافرمانی دے کر کے ہم حاصل کریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا نام اعمال تولا جائے گا، اگر وہ وزنی ہو گیا تب تو اس کی زندگی بڑی خوشگوار زندگی ہوگی، جنت والی زندگی ہوگی، جس کے اندر نعمتیں ہیں اور ہمارے تصور سے باہر وہ نعمتیں ہیں جس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ اور جس کا نام اعمال ہلکا ہو گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے لیے گڈھا ہے جہنم کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ایک ذرہ کے برابر بھلائی کرے گا اس کو دیکھے گا، یعنی اس کا جزا
اور بدلہ وہ پائے گا، اور جو ایک ذرہ کے برابر برائی کرے گا، شر کرے گا، اس کو بھی دیکھے گا۔ تو ہماری زندگی ایک کاروبار ہے، جیسا کہ میں نے فرمایا کہ ہر آدمی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر آدمی صبح کرتا ہے اور اپنے زندگی کے بازار میں اپنے کو بیچتا ہے، یا تو اس کو آزاد کرا لیتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور ہر لمحہ جو گزر جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں۔ ہر گھڑی جو ہم گزارتے ہیں، اس وقت جو میں بول رہا ہوں میرے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ نکلتے ہیں وہ ماضی ہو جاتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ یہ مستقبل ہے، حال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ میں ہماری زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک گھڑی ختم ہو گئی ہے، پھر کبھی واپس آنے والی نہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، اور یہ زندگی ایک محدود زندگی دی گئی ہے۔ جیسے 24 گھنٹے کا صبح اور شام بنتا ہے، اور 30 دن کا مہینہ بنتا ہے، اور 12 مہینے کا سال بنتا ہے۔ تو ہم صبح اور شام میں جو ہمارے اوپر زندگی کے فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہاری زندگی کا یہ وظیفہ ہے کہ ہماری عبادت کرنا ہے، تم کو فلاں 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 اوقات میں 5 وقت کی یہ نماز ہے۔ اگر تم صاحب نصاب ہو تو سال بھر میں اپنے کمائے ہوئے مال کو اس مقدار میں اگر پہنچ گیا ہے، تو اگر وہ سال بھر میں اسی مقدار کو رہتا یا اس سے بڑھ جاتا ہے تو 2.5% کے اعتبار سے تم کو اس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایسے ہی سال بھر میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ اگر اس مہینے کو تم پاتے ہو تو اس کا روزہ تمہارے اوپر رکھنا ہے، اگر تم مقیم ہو، صحت مند ہو اور مسلمان ہو۔ اگر بیمار ہو تو جب تک بیمار ہو تب تک چھوٹ ہے، جب صحت مند ہو جاؤ گے تو اس کے بعد وہ جو چھوٹے ہوئے روزے تھے بیماری کے دنوں میں، ان دنوں تک کی قضا کرنی پڑے گی۔ یا مسافر تھے تو حالت سفر میں جو روزہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی تھی، اب جب آ کر کے گھر پر ٹھہر جاؤ گے، اطمینان ہو جائے گا، تو پھر وہ چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کریں۔ ایسے ہی زندگی میں اتنا مال کما لیے کہ وہ مال تم اپنے بال بچوں کا خرچ وغیرہ نکال کر کے اتنا بچا لیے ہو کہ ہندوستان سے مکہ مکرمہ کا حج ایام حج میں تم جا کر کے کر سکتے ہو، وہاں سے واپس آ سکتے ہو، وہاں تم کو بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ تو وہ روزہ، حج، نماز سب فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی سے وابستہ چیزیں ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہم کو کیسے رہنا ہے، ہماری زبان کیسے چلنی چاہیے، ہمارے ہاتھ اور پیر کیسے حرکت کرنے چاہیے، اس میں حلال اور حرام کو بھی رکھا گیا ہے کہ میرا کوئی بھی عمل اسلامی شریعت کے احکام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب ہماری کمائیاں ہیں۔ ہم کو شام سے لے کے صبح تک کیا کیا کرنا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسے گزارنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ویوہار کرنا ہے، معاملات کرنا ہے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچانا، ایذا رسانی یا حرام ہے۔ تو اس میں حلال اور حرام کا، پھر جائز اور ناجائز کا، پھر اخلاق کا، انسانیت کا تمام معاملہ آ جاتا ہے۔ اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ان تمام کا حساب رکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہم کرتے ہیں، اس کو کرنے والی اور کرانے والی، ہماری ذات کرنے والی اور کرانے والے جو وصف ہے وہ ہے اللہ کا ڈر۔
اگر اللہ کا ڈر ہے اس بات کا کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ رب العزت کے دربار میں جا کر کے اپنے کیے کرائے کا پورا حساب دینا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اور کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی پوری زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینے سے ڈرا کہ کہیں اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی میرا عمل تو نہیں ہوا ہے جس سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ اگر اس پر وہ ڈرا کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہے اور ہر نعمت کا مجھے حساب دینا ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت کے سامنے ہم کو کس چیز نے کھڑے ہونے سے اور حساب دینے کے خوف سے روکا؟ وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تقوی یہی ایمان کی شناخت ہے، پہچان ہے، روح ہے۔ بھائی ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے دل میں اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے تقوی، ایمان یہ ہے، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، تو اپنے اس قول پر میں جم گیا، نہ غیر اللہ کے سامنے جھکا، نہ غیر اللہ سے کوئی امید لگائی، اور نہ غیر اللہ سے میں نے کوئی مانگا کہ کسی قبر پر جا کر کے، کسی مندر میں جا کر کے، اور کسی کے سامنے اس کو بڑا مان کر کے اور مشکل کشا مان کر کے میں نے اس سے مانگا، اللہ کو کنارے کر کے۔ یہی شرک ہے، اور اللہ کو شرک ناپسند ہے، کسی بھی حالت میں اس کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ نے اسی لیے تاکید فرمائی واتقوا اللہ، اور یہ بھی فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر جان کو یہ چاہیے، بلکہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ جائزہ لے، حساب لگائے کہ کل آنے والے مشکل دن کے لیے اس نے کیا بڑھایا ہے۔ جیسے آپ یا میں اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں کہ کل میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو ان کے لیے زمین خریدی کہ نہیں خریدی، مکان بنایا کہ نہیں بنایا، کھانے پینے کا سامان کل کے لیے میں نے جٹایا کہ نہیں جٹایا۔ ہم جو کچھ محنت کرتے ہیں وہ گزرے ہوئے دنوں کی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہماری محنت ہے اور ہمارا محنت کرنا، کھٹنا، راتوں کو جاگنا، دن کو مشقت برداشت کرنا، پسینے میں سرابور ہو کر کے اپنے کارخانے میں کام کرنا، کھیت میں کام کرنا، تجارت کرنا، یہ کل آنے والے دن کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بس یوں ہی پڑا ہے اور کچھ نہیں کرتا تو معاشرے اور سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کی نگاہ میں وہ نہایت ہی گرا ہوا گھٹیا آدمی ہے۔ تو بال بچوں کے پالنے کی جو ہم فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں فکر کرنی ہے کہ کل اپنی زندگی جو یہ ایک محدود زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کا حساب لیا جائے گا تو یہ محدود زندگی تو گزر رہی ہے، ہر لمحہ گزر رہی ہے، اور یہ گزرتی ہوئی زندگی میں ہمارا ہر سیکنڈ جو ہے ہمارے کام آ رہا ہے کہ ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔
دیکھیے ابھی 15 دن کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا، تو ایک سال ہمارا گزر گیا، یہ موجودہ سال اسلامی سال جو ہے یہ گزر گیا۔ ہم یہ کہیں کہ جائزہ لے اس سال، یہ سال ہمارا کیسا گزرا، یہ تو ہر دن کے گزرنے کے بارے میں جائزہ لینا ہے اور آنے والے دن کو کل سے بہتر بنانا ہے۔ تو یہ سال جب گزرے گا، نیا سال شروع ہوگا، تو ہم جشن مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سال اور بڑے ہو گئے۔ اپنے بچے کے بارے میں کہتے ہیں بیٹا 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، سال بھر کا ہو گیا۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں میں 25 سال کا ہو گیا، 22 سال کا، 24 سال کا، 30 سال کا، 25 سال کا، 40 سال کا، یعنی ہم اپنے کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر میری زندگی، آپ کی زندگی 70-80 سال ہے، تو اگر اس میں سے 60-65 سال میں نے گزار لیے تو میری زندگی کتنی ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر اللہ نے میری زندگی 70 سال رکھی ہے تو میری زندگی کا 5 سال بچا ہے، اور میں کہتا ہوں بہت بڑا ہو گیا، دنیا کہتی ہے بڑے ہو گئے، حالانکہ میں کل گھٹ کر کے 5 سال کا رہ گیا۔ یہ ہوتا ہے، یعنی ہم اس کے بالکل الٹ سوچتے ہیں۔ جو زندگی گزرتی جا رہی ہے اس زندگی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوتا گیا۔ شریعت کہتی ہے، اللہ کہتا ہے بھیا تم چھوٹے ہو رہے ہو، کمانے کا جو تمہارے پاس پہلے ٹائم تھا 40 سال، وہ گھٹ کر کے اب صرف 5 سال رہ گیا ہے۔ اگر 80 سال ہے تو 10 سال رہ گیا ہے۔ اس نقطے کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور جشن مناتے ہیں سال بھر ہمارا نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ یہ نیا سال بھی ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ یہ پورا 1 سال کی زندگی ہم نے جو گنوا دی ہے، اس میں ہم نے کتنا خیر کیا اور کتنا اس میں ہم نے گنوایا، یہ اس کا جائزہ لینا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ کیونکہ جیسے ہی جسم سے روح نکلے گی تو ہماری زندگی کا پہیہ ٹھہر جائے گا، اور عمل کرنے کی جو طاقت ہے، جو مدت ہے، وہ اسی زندگی کے اندر ہے، جب ہم بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ عمل کا دروازہ فوراً بند ہو جائے گا اور پھر ہم کو عمل کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور قیامت کے دن مشرکین یہی کہیں گے کہ کاش کہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، میں اچھا عمل کروں گا۔ اللہ سے درخواست کریں گے کہ مجھ کو دوبارہ زندگی دے دی جائے، اب میں شرک اور کفر کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ لیکن قیامت میں کچھ سنوائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو چلا جائے گا پھر واپس نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ یہ کہ ایک عارضی زندگی تھی، مسافرت والی زندگی تھی۔ تو قیامت کے دن مشرکین کا، منافقین کا جو منظر ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں شرک اور نفاق سے بچائے۔ اور جو ایمان والی زندگی ہوگی اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر آدمی قیامت کے دن افسوس کرنے والا ہوگا، اپنی زندگی کے ایام پر افسوس کرے گا۔ اگر وہ اچھا عمل کرنے والا ہوگا تو اس کو افسوس ہوگا، جب نعمتیں دیکھے گا، بہاریں دیکھے گا جنت کی، کہ مجھ سے زیادہ عمل کرنے والوں کو کتنے اونچے درجات دیے جا رہے ہیں، تو افسوس کرے گا اے کاش کہ میں نے اور زیادہ اچھا عمل کیوں نہیں کیا۔ اور وہ جہنم میں جانے والا جب عذاب اپنے سامنے دیکھے گا تو کہے گا اے کاش کیوں نہیں میں اپنے آپ کو اس سے بچانے والا بنا۔ تو نادم ہوگا ہر شخص کو، ایمان والے کو اپنی نیکی کی کمی کا احساس ہوگا کہ کاش کہ اور بڑھتا، اور بے ایمانوں کو اور مشرکین، کفار، منافقین، ان کو افسوس ہوگا کہ کاش کہ میں بچ گیا ہوگا، لیکن وہاں کیا کرنا ہے، ہاتھ ملتے رہیں گے، کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ سال جو آنے والا ہے، یہ آخری ایام چل رہے ہیں، ہم نے قربانی دی ہے تو نفس کی قربانی دیں،
اپنے جذبات کی قربانی دیں، اپنے مال کی قربانی دیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔